السلام علیکم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگاہ ہو جاؤ اس بات پہ کہ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے اور سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اور بدترین کام وہ ہیں جو دین میں خود سے داخل کر دیے جائیں۔ اس طرح کے تمام کام گمراہیاں ہیں اور یہ تمام گمراہیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں۔ اللہم اجرنا من النار۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، آج ہم بات کریں گے فرقہ واریت پہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرقہ بنانے سے منع فرمایا ہے۔ جامعہ ترمذی احادیث نمبر 2641۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے ساتھ ہو بہو وہی صورتحال پیش آئے گی جو بنی اسرائیل کے ساتھ پیش آ چکی ہے، یعنی جہالت میں دونوں برابر ہوں گے، یہاں تک کہ ان میں سے کسی نے اگر اپنی ماں کے ساتھ علانیہ زنا کیا ہوگا تو میری امت میں بھی ایسا شخص ہوگا۔ ابن ماجہ احادیث نمبر 3992۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہودی 71 فرقوں میں تقسیم ہوئی، ان میں سے ایک فرقہ جنتی تھا اور 70 جہنمی۔ عیسائی 72 فرقوں میں تقسیم ہوئی، ان میں سے 71 جہنمی تھے اور ایک جنتی۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، میری امت ضرور 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، ان میں سے ایک فرقہ جنت میں جائے گا اور 72 جہنم میں۔ عرض کیا گیا، اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ جماعت ہوگی، لوگ اسے فرقہ سمجھیں گے لیکن وہ جماعت ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جماعت کون سی ہوگی؟ آپ نے نام نہیں بتایا، اللہ کے رسول نے کام بتایا ہے، وہ جماعت کام کیا کرے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ جماعت کا مشن یہ ہوگا، وہ دین جس دین میں میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، یہ مشن اس جماعت کا ہوگا۔ دین وہ ہوگا جو اللہ کے رسول لے کر آئے، جس کو صحابہ نے سمجھا۔ رہا یہ سوال فلاں یہ ہے فلاں وہ ہے، ہم اس طرح کی باتوں میں نہیں پڑتے، فلاں حنفی ہے فلاں مالکی ہے، اس طرح کی نفرت والی باتوں میں نہیں جائیں۔ جس کسی کو بھی دین کی دعوت دو تو وہ یہی کہتا ہے کون سا فرقہ صحیح ہے کون سا غلط ہے، سمجھ نہیں آتا۔ آپ اتنا پریشان مت ہو، آپ خود رستہ لیجئے۔ امت تو پہلے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں، کافر سارے آپس میں مل کر ہیں، مسلمانوں کے ٹکڑے ہوئے ہیں، بس اصول کو سمجھیں۔ اللہ پاک نے قرآن کس پہ اتارا؟ یہ قرآن سب سے پہلے کس نے پڑھا؟ اللہ کے رسول نے۔ یہ وہ دین ہے جو آسمان سے اللہ نے اتارا، جس کو قرآن اور احادیث کہتے ہیں۔ 4 قسم کے فرقہ معروف ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ حنفی ہے، یہ شافعی ہے، یہ مالکی ہے، یہ حنبلی ہے۔ ابن ماجہ احادیث نمبر 3992۔ ترمذی احادیث 2641۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 80 ہجری کو پیدا ہوئے، 150 ہجری کو انتقال کر گئے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 93 ہجری کو پیدا ہوئے، 169 ہجری کو انتقال کر گئے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 150 ہجری کو پیدا ہوئے، 204 ہجری کو انتقال کر گئے۔ امام احمد بن حنبل 163 ہجری کو پیدا ہوئے، 241 ہجری کو انتقال کر گئے۔ بس مجھے 2 منٹ دیجیے، میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ 80 ہجری سے پہلے وہ کون لوگ تھے؟ کیونکہ 10 ہجری کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پردہ فرما گئے۔ 80 ہجری سے پہلے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، یہ کون تھے؟ حنفی تھے؟ حنفی تو ہو نہیں سکتے، کیونکہ 80 ہجری سے پہلے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نہیں تھے۔ 80 ہجری سے پہلے امام مالک نہیں تھے۔ 80 ہجری سے پہلے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نہیں تھے۔
80 ہجری سے پہلے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نہیں تھے۔ 80 ہجری سے وہ قرآن اور احادیث کو ماننے والے تھے۔ صحابہ اور تابعین اگر ان کے بعد میں آنے والے قرآن اور احادیث کو مان کر جنت میں جا سکتے ہیں تو آپ بھی بنا فرقوں میں پڑے بغیر قرآن حدیث کو عمل کر کے جنت میں جا سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ سنی تھے، نہ شیعہ تھے، نہ بریلوی تھے، نہ دیوبندی تھے۔ آپ اللہ کے رسول تھے اور مسلمان تھے۔ میں سب بھائیوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں، ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اپنے اندر آدمیت لائیں اور مومن بننے کی کوشش کریں، کیونکہ نماز محمدی، روزہ محمدی، حج محمدی، زکوٰۃ محمدی، اولاد محمدی، نام مفتی، نام قاری، میں ہوں مسلم اور علمی کتابی۔